الرحمن الرحیم۔ تعمیر کعبہ کا جھگڑا اور حضور علیہ السلام کا فیصلہ۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 برس کے تھے جب قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا، کیونکہ 2 حادثوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ایک دفعہ کوئی عورت کعبہ کو خوشبودار دھونی دے رہی تھی کہ اچانک ایک چنگاری نے آگ بھڑکا دی، جس کو بجھاتے بجھاتے بھی خاصا نقصان ہو گیا۔ ایک بار وہ بند ٹوٹ گیا جو مکہ مکرمہ کو سیلابی ریلے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور صحن حرم میں پانی بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ علاوہ ازیں اس وقت تک کعبہ کی چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواریں تھیں، اور قریش چاہتے تھے کہ اس پر چھت بھی ڈالی جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بن گیا۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں ایک بحری جہاز ساحل جدہ کے قریب طوفان میں گر کر ٹوٹ پھوٹ گیا اور اس کا ملبہ ساحل کے ساتھ آ لگا۔ قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ولید بن مغیرہ نے جا کر اس کے تختے اور دیگر کارآمد سامان خرید لیا۔ جہاز کے عملے میں باقوم نامی ایک رومی معمار بھی تھا۔ ولید اس کو بھی تعمیر کعبہ کے لیے ساتھ لے آیا۔ پرندہ اور سانپ نئی تعبیر کے لیے ضروری تھا کہ پہلی شکستہ عمارت کو گرایا جائے، لیکن اس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ کعبہ کے اندر سال ہا سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا آ رہا تھا، جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کعبہ یا اس کی کسی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ آج یہی صورت درپیش تھی۔ لوگ شکستہ دیواریں گرانے کے لیے جمع تھے، مگر جو بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا، سانپ پھنکارتا ہوا اس کی طرف لپک پڑتا۔ اہل مکہ اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کا محافظ تھا۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور دیوار کعبہ پر بیٹھے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھر اسے پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فسبحان من هو علی کل شیء قدیر۔ بائی ہمہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ کی مقدس دیواروں پر کدال چلائے، مباد عرب کعبہ ناراض ہو جائے۔ مبادہ رب کعبہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یعنی اس وجہ سے کوئی دیواروں کو شہید نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور اللہم لا نرید الا الخیر، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں، کہتے ہوئے کدال چلانے شروع کی۔ تھوڑا سا حصہ گرا، کام روک دیا گیا، تھوڑا سا حصہ گرا کر کام روک دیا گیا اور ایک رات انتظار کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کعبہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔ رات باخیریت گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو ڈھا دیا اور انہی بنیادوں پر ایک بلند و بالا اور مستحکم عمارت کا آغاز کر دیا۔ اختلاف و نزاع دوران تعمیر
جب حجر اسود نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو قبائل میں اختلاف پڑ گیا، کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 5-6 دن تک چلتا رہا اور بڑھتا رہا۔ آخر ایک معمر اور سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ اس طرح فیصلہ ہونا مشکل ہے، یوں کرو کہ کل سب سے پہلے جو شخص باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو اس کو منصف تسلیم کر لو، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر بے چون و چرا سب عمل کرو۔ یہ رائے صاحب کو پسند آئی اور اس پر اتفاق ہو گیا۔ لیکن سب سے پہلے کون آیا؟ اگلی صبح سب کی نظریں باب بنی شیبہ موجودہ باب الاسلام پر لگی تھی اور دل دھڑک رہے تھے، جانے کون آئے اور کیا فیصلہ کرے۔ آخر انتظار ختم ہوا اور ایک جوان رعنا باب بنی شیبہ سے داخل ہوا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی سب یک زبان پکار اٹھے، ھذا الامین ردینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیصلہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو صورتحال بیان کی گئی تو آپ نے ایسا بہترین اور منصفانہ حل تجویز فرمایا کہ سب اش اش کر اٹھے۔ آپ نے فرمایا زمین پر ایک بڑی سی چادر بچھاؤ۔ چادر بچھا دی گئی تو آپ نے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس پر رکھ دیا، پھر فرمایا اس چادر کو سب مل کر اٹھا لیں، کعبہ کے قریب چلیں۔ سب نے ہاتھ لگائے اور چادر کو اٹھا کر کعبہ کے پاس پہنچا دیا۔ پھر آپ نے حجر اسود کو بنفس نفیس اٹھایا اور مقررہ جگہ پر اپنے ہاتھ سے نصب فرما دیا۔ یوں آپ کی ذکاوت و ذہانت کی بدولت سب کو پتھر اٹھانے کی سعادت حاصل ہو گئی اور جھگڑا نہایت خوش اسلوبی سے نمٹ گیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت۔ تعمیر کعبہ میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پتھر ڈھونڈتے رہے۔ کندھوں پر وزن اٹھاتے وقت عرب عموماً اپنی اوزاریں کھول کر کندھوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی اکثر افراد نے اسی طرح کر رکھا تھا۔ حضرت عباس نے آپ کو مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی اوزار کندھوں پر رکھ لو تاکہ پتھروں سے گندے نہ ہو جائیں۔ آپ نے ان کے مشورہ پر عمل تو کیا، لیکن اسی طرح غالباً قمیص چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے یا ران کے کچھ حصے ننگے ہو گئے۔ رب کریم کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جس ہستی نے دنیا کو شرم و حیا کا درس دینا تھا اس کو کوئی قابل ستر جگہ ننگی ہو جائے۔ اسی وقت غیبی آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غطی عورتک، اے محمد پردہ والا جو حصہ ہے اسے ڈھک دیجئے۔ اس صدائے غیبی کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ افاقہ ہوا تو ازاری میرے ازار کہتے ہوئے اٹھے اور ازار باندھ لی۔